اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مول الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من آن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی اس آیے وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ یہ آیت شرط کے ساتھ شروع ہوتی ہے، کنڈیشنز کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر کرو، میرا کفر نہ کرو۔ شکر کہتے ہیں ڈسکلوز کرنے کو، اور کفر کہتے ہیں ہائیڈ کرنے کو۔ دینے والا اللہ ہے اور لینے والے ہم ہیں۔ اب اگر کوئی چیز ملی ہے تو اس کو چھپانا کیا؟ اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اس کو آشکار کرنا چاہیے۔ تو اگر اس کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم آشکار کریں کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کی جانب سے فضل ہے، تو لئن شکرتم لأزیدنکم، خدا کہتا ہے کہ زیادہ ہونے کی شرط جو ہے وہ ہے شکر ہے۔ اب ہم اپنے مال کو زیادہ کرنے کے لیے دنیا بھر کی محنت کرتے ہیں، ایڈورٹائز کرتے ہیں، کئی راستے اپناتے ہیں، اور ایسے ایسے راستے اپناتے ہیں کہ اللہ سے ہی دور ہو جاتے ہیں، جبکہ خداوند عالم کہ جس نے عدم سے وجود عطا بخشا، جس نے بے مالی سے مالدار بنایا، اب اگر اس کا شکر ادا کر دیا جائے تو پروردگار عالم اس کو اور زیادہ کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارا ذکر کریں، لیکن ہم ان کے لیے اپنا وقت برباد کرتے ہیں کہ جن کی زبان خود بہت جلدی بند ہو جانے والی ہے۔ ہم اور آپ جو ذکر کرتے ہیں تو وہ ذکر 60 سال 65 سال 70 80 سال تک اللہ کو یاد رکھے، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی عمر درکار نہیں ہے۔ تو اب جو آل محمد کا ذکر ہوتا ہے، نوک نیزہ پر ممکن ہے امام حسین علیہ السلام کے سر نے ایک مدت تک ذکر کیا، لیکن پروردگار عالم نے اس ذکر کو، اور وہ ذکر جو امام حسین علیہ السلام نے کیا نوک نیزہ پر، وہ سورہ کہف کی آیت تھی۔ سورہ کہف بخود خود اس کی اپنی سٹوری بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام انتخاب آیت کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ اس ذکر کو ان لوگوں نے، اصحاب کہف نے غار میں کیا تھا چھپ کے۔ تو امام بتانا چاہتے ہیں کہ جس نے چھپ کر غار میں ذکر کیا، خدا نے اس کو نہیں بھلایا، تو ہم تو سرے دار اس کا ذکر کر رہے ہیں، ہم تو سرے دار اس کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے ذکر کو کیسے مٹا دے گا؟ کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں۔ اب وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے صحت مندی میں مجھے یاد رکھا تو بیماری میں تمہیں یاد رکھوں گا، اگر مالداری میں تم نے مجھے یاد رکھا تو غربت میں تمہیں یاد رکھوں گا۔
سمجھ لینا، اگر تنہائی میں تم نے مجھے یاد رکھا تو مجمع میں میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جس نے آیت اللہ سیستانی کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ہمارے دل میں ان کی ایک محبت ہے، کم سے کم محبت نہ ہو تو نفرت تو نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو خدا نے ان کو محبوب خلائق بنایا۔ ہم دور بیٹھ کر ان کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں پروردگار عالم ڈالتا ہے۔ تو پروردگار عالم کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ بندے کا احسان نہیں رکھنا چاہتا۔ اگر وہ ایک مرتبہ اللہ کو پکارتا ہے تو وہ 10 جگہ پر اس کو یاد رکھتا ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم کہتا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں۔ اب آل محمد کی جو تذکرہ ہے اس کا فلسفہ یہی ہے کہ انہوں نے اس کو یاد رکھا جس نے شرط رکھی تھی، لہٰذا آج وہ اپنے بندوں سے ان کا ذکر کروا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، سیرت امام حسین علیہ السلام کے مختلف پہلوؤں کو شاید میں بہت اچھی طرح سے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکا، لیکن امام کی جو سیرتیں ہیں، امام جو کام انجام دے دیں، ایز اے امامت انہوں نے شروع نہیں کیا بلکہ بچپن سے ان کی سیرت چلی آ رہی، اور یہ سیرت سیدھی متصل ہے رسالت معاب سے، رسول اللہ سے متصل ہے۔ کیونکہ جب رسالت معاب نے نسبت دی حضرت علی علیہ السلام کو، یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ انہ لا نبی بعدی، اے علی تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، فرق اتنا ہے کہ ان کے بعد وہ نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ آپ کو کہتے ہیں نا خاتم النبین، لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی ختم ہو گئے، ختم نبوت۔ بہرحال اصل میں عربی میں خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو، اور انگوٹھی میں لوگ اپنی اسٹیمپ بنواتے تھے، اس زمانے میں مہر بنواتے تھے، وہ مہر لگائی جاتی تھی تو اتنی استعمال ہوئی کہ وہ انگوٹھی مہر کے معنی میں بھی اللہ نے بھی قرآن میں کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، ہم نے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، نظروں پر مہر لگا دی۔ مہر کا اس زمانے میں اس کی امپورٹنس وہی تھی اور آج بھی وہی ہے۔ جب آپ ایک ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں تو آخری مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اسٹیمپ کا ہوتا ہے۔ اسٹیمپ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اب نہ اس تحریر میں سے کوئی چیز ہٹائی جا سکتی ہے اور نہ اس کے بعد کوئی چیز بڑھائی جا سکتی۔ اگر کہاں پر کاٹ پیٹ ہوتی ہے تو اس کو انیشیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو رسالت ماں فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے انبیاء پر مہر نبوت بنا کر بھیجا ہے، نہ تو میرے سے پہلے کا کوئی نبی کوئی ہٹا سکتا ہے اور نہ میرے بعد کوئی نبی لا سکتا ہے۔ تو خاتم النبیین کے معنی کہ محکم، اور اس کے بعد وہی جو حضرت ہارون کے بچوں کے نام تھے وہی علی کے بچوں کے نام رکھے، شبر اور شبیر، جن کو ہم شبر و شبیر کہتے ہیں، ہیبری زبان میں ہیں۔ شبر و شبیر کو عربی میں جب ٹرانسلیٹ کریں گے تو بنے گا حسن اور حسین۔ شبر و شبیر، ہم شبر و شبیر کہتے ہیں، اس کے ہیبری زبان میں معنی ہے نیکی کرنے والا اور چھوٹا نیکی کرنے والا، نہیں چھوٹی نیکی کرنے والا نہیں، چھوٹا، ان میں چھوٹا، اس میں مصغر ہے، سمجھے نا۔ تو نام دونوں کے نام حسن ہیں، دونوں ہی۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے ایسا اہتمام ان دونوں بھائیوں کے درمیان کیا، گو کہ حسن اور حسین نواسۂ رسول ہیں، لیکن رسول نے ان کو بیٹوں کی جگہ مباہلے میں لا کر بتایا ہے کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ چونکہ ہم رشتہ دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں، رسالت معاب رشتہ نورانی اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ چونکہ دونوں ایک ہی، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے بنائے گئے ہیں۔ ایک نور، جیسے نون والقلم وما یسطرون، کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا اب آج کل تو پین چلتے ہیں، وہ بھی ڈاٹ پین چلتے ہیں، پہلے وہ قلم ہوتے تھے، لکڑی کے قلم ہوتے تھے، قلم ایک ہوتا تھا لکڑی کا، اس کو کیا کیا جاتا تھا؟ تھوڑا آڑا کاٹا جاتا تھا تاکہ خوبصورتی میں خوش خطی پیدا ہو جائے، اور پھر ایک چھوٹا سا شگاف اس میں لگا دیا جاتا تھا۔ پروردگار عالم نے بھی اس نور کے قلم میں اس کو آڑا تھوڑا سا کاٹا اور ایک شگاف لگایا، ایک بڑا حصہ بن گیا، ایک چھوٹا، بڑے کو نبوت کے دیا، چھوٹے کو ایک نبی بن گیا، ایک علی بن گیا۔ وہی نور، اس نور کے ذریعے سے تقدیر بشر کو لکھا گیا، انبیاء کی تقدیر کو لکھا گیا، انبیاء کے احکامات کو لکھا گیا،
اور پھر وہی سلسلہ. تو ان دونوں نے جو پروردگار عالم کے ذکر کے لیے جو کارنامے انجام دیے ہیں، جو کارہائے نمایاں انجام دیے، ہم اور آپ سے کہا جاتا ہے، ہم سے آپ سے کہ نماز پڑھو ذکر کرو، لیکن وہاں پر کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے چادر اوڑھنے والے، راتوں کو اٹھو نماز کے لیے، لیکن اتنا نہیں کہ ورم آ جائے. تو پروردگار عالم بنا. تو عزیزان گرامی اس کے معنی یہ ہے کہ وہ معرفت نماز، تو اگر علی و مرتضیٰ نے اللہ کو یاد رکھا ہے، اس کے ذکر کو جو ہے دنیا کو پہچنوایا ہے، تو پروردگار عالم کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ذکر کو پہچنوائے. اگر انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور قربانی دے کر توحید کو بچایا ہے، تو توحید کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے ذکر کو بچائے. تو امام حسین علیہ السلام نے 1,24,000 انبیاء معجزہ لے کر آئے، لیکن اس معجزے کو حقیقی ہوتے ہوئے نوک نیزہ پر اس شہادت کے عنوان کو جو زندہ کیا، اسی وجہ سے تو سید الشہداء کہتے ہیں کہ سید الشہداء، ویسے جناب حمزہ کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن شہید زندہ ہے، اس کی دلیل صرف امام حسین نے پیش کی کہ نوک نیزے پر سر حسین کٹ جانے کے بعد بھی بولتا رہا. تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے جو دین اور شریعت کی ویلیوز کو ہمارے درمیان انٹروڈیوس کیا ہے، اور ان کی سنت میں، ان کی جو سیرت میں جو یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، محبت کے عنوانات. پنجتن پاک میں جو آخری فرد باقی رہی ہے وہ امام حسین علیہ السلام رہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ رسالت مواب کی ذمہ داریاں، حضرت علی کی ذمہ داریاں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذمہ داریاں، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ذمہ داریاں، ان تمام ذمہ داریوں کو ہمارے اور آپ کے اس امام نے، جن کو امام سیوم بھی کہا جاتا ہے اور امام سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے، آپ نے بدرجہ اتم پروردگار عالم کی یاد کے ساتھ، یاد سے مراد کیا، صرف ذکر کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے ہر عمل میں خدا کا خوف، ہر عمل میں خدا کا وجود، ہر عمل میں، ہر کام میں جو ہے خدا کی رضا. سمجھ رہے نا؟ اب ہم تو کیا کہتے ہیں، محبت میں سب سے پہلے شروع ہوتا ہے رضا. سب سے پہلے راضی ہونا شروع کرتا ہے انسان کہ خدایا جو کچھ تو میرے ساتھ کر رہا میں تجھ سے راضی ہوں. اس کے بعد انسان آتا ہے محبت میں کہ اب جو عمل کرتا ہے وہ رضا کے ساتھ کرتا ہے اور رضا کے لیے کرتا ہے. جب وہ منزلیں بڑھ جاتی ہیں تو انسان عشق کی منزل میں آ جاتا ہے، اور عشق کی منزل میں وہ نہیں چاہتا کہ تو راضی ہو جائے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ خدایا اب تو میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ میسم تمار عشق کی منزل میں آئے تو علی مرتضیٰ نے وہی تو فرمایا تھا کہ میسم دیکھ رہے ہو یہ درخت؟ کہاں پودا دیکھ رہے ہو؟ کہا اس کے اوپر تمہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا. عزیزو، اگر ہمیں بتا دیا جائے کہ اس چاقو سے آپ کو قتل کیا جائے گا تو سب سے پہلے اس کو چھپائیں گے. سمجھ رہے نا؟ اس کو ختم کریں گے، اس درخت کو ختم کیا جائے نہیں، لیکن میسم تمار اس میں پانی دیتے کہ اب تو ایسا ہونا چاہیے کہ میرے مولا نے کہا ہے کہ میرے رب کی رضا اسی میں ہے. اس سے عشق کا اظہار اگر کرنا ہے تو عشق میں انسان چاہتا ہے، طلب کرتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہی ہو کہ جس سے تو راضی ہو جائے. امام حسین علیہ السلام یہ تمام مکالمات تھے، تمام چیزیں تھیں، لیکن جو رشتہ پروردگار عالم سے امام حسین علیہ السلام کا تھا وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے. گھروں میں تو مسلوں پر تھا ہی ان کا رشتہ، لیکن یہ سردار بتانا چاہتے تھے کہ ہم اپنے معبود سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم اپنے رب سے کتنی محبت کرتے ہیں. اس عشق کے درمیان تو امام حسین علیہ السلام نے جو اپنی سیرت میں جو ہمارے درمیان ایک سیرت چھوڑی ہے وہ ہے صلہ رحمی کی. صلہ رحمی اپنے خاندان سے امام حسین علیہ السلام یقین جانیے گا اپنے بھائی بھتیجوں کے بچوں کو اس طرح سے پالا ہے کہ فرق نہیں تھا علی اکبر میں اور جناب قاسم میں کہ کس طرح سے پرورش ہو رہی. اون و محمد میں اور علی اکبر اور علی اصغر میں کوئی فرق نہیں تھا. امام حسین علیہ السلام بھائی اور بہن کی اولادوں کو اور دیگر مسلم بن عقیل کے بچے ہوئے یا دیگر محمد حنفیہ کے بچے، جس کے بھی بچے ہیں، ان کو امام حسین علیہ السلام نے بدرجہ اتم. آپ جب بچے سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات مانتا ہے. جب وہ بات مانتا ہے تو ایسی بات ماننے کے لیے
ایسی بات ماننے کے لیے کہ ایک وقت درکار ہے، ایک رشتہ اور ایک عشق درکار ہے کہ اگر بچے سے پوچھا جائے کہ بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے تو وہ کہے احلی من العسل، چچا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی بچہ یہ کہے کہ موت خوف پیدا کرتی ہے، موت خوف پیدا کرتی ہے، لیکن یہ بچے ہیں کہ ان کے لیے اس کے نتیجے، اس موت کے نتیجے اتنے سامنے اجاگر تھے کہ اتنا ہمارے چچا نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ کربلا کے واقعے میں سب سے زیادہ جو امام حسین علیہ السلام سے گفتگو ہوئی ہے وہ 3 لوگوں کی، سب سے زیادہ جو گفتگو ہوئی ہے وہ سب سے زیادہ گفتگو جناب زینب اولیاء مقام سے ہوئی ہے، دوسرا جناب سکینہ سے ہوئی ہے، اور تیسرا جناب قاسم سے ہوئی۔ اگر امام حسین علیہ السلام کے معرکہ کربلا میں وقت دوران کربلا اگر 800 ٹاکس ہوئی ہیں تو اس 800 ٹاکس میں سے 300 مرتبہ جناب زینب سے مکالمہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جناب قاسم اور جناب سکینہ سب سے زیادہ سوال کرنے والے یہ دونوں بچے تھے، دونوں بچے، اور ان کے جواب امام حسین علیہ السلام نے دی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب کوئی اٹیچ ہوتا ہے کسی سے تو اس اٹیچمنٹ کو ظاہر کرنے کے لیے وہ سوال بھی کرتا ہے، اس کے جواب بھی حاصل کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمارے لیے صلہ رحمی، کیونکہ عزیزان گرامی ہمارے تار سب سے پہلے جو ملتے ہیں ایک دوسرے سے ہم میں آپس میں وہ امام علی سے ملتے ہیں، کہ ولایت پر ہمارے تار، چونکہ محمد الرسول اللہ اکبر کہنے والے بھی بہت ہیں، محمد الرسول اللہ کہنے والے، علی ولی اللہ کہنے والے جب بنیں گے جب پہلے اللہ اکبر اور رسول اللہ کہنے والے بنیں گے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ یقین ہے۔ اگر آپ کے پاس 9 ہے تو 6 تو ہے ہی آپ کے پاس۔ تو اب دنیا اس 6 میں اٹکی ہوئی ہے، ہم 9 تک پہنچ گئے۔ ہم علی مرتضیٰ کی ولایت کی شرط ہی یہ ہے کہ جب تک نبوت کو بدرجہ عتم نہ مانا جائے اس وقت تک ولایت تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو ولایت کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم توحید میں اور نبوت کے عشق میں بدرجہ عتم ہم کریں، تب کہیں جا کے ہم ولایت کی منزل تک پہنچیں۔ ہمارے تار ولایت سے ملتے ہیں، اور ہمارے ہر امام کی سیرت آپ نے دیکھا ہوگا کہ اماموں نے توحید میں بھی اگر دیکھا جائے، نبوت اور اس میں بھی دیکھا جائے، اور ولایت اور ان کے عاشقان ولایت میں دیکھا جائے تو وہ ایک سرکل بنتا ہے۔ جو قانون سرکل بنانے کا ہے نا، پرکار سے کمپاس سے جو ہم سرکل بناتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں، ہمیں سرکل تو نظر آتا ہے، اس کا سینٹر پوائنٹ نظر نہیں آتا، لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ سرکل بننا دلیل ہے کہ سینٹر پوائنٹ ہے تو بنے گا۔ اگر ہر ڈاٹ کی دوری سینٹر سے برابر نہیں ہوگی تو سرکل نہیں بن سکتا۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو ولایت کا عاشق مانتے ہیں، علی مرتضیٰ کا عاشق مانتے ہیں، نبی کریم کا امتی مانتے ہیں، اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، تو ہمارے درمیان سب سے پہلے مساوات ہونی ضروری ہے، کہ ہم دکھ اور درد میں سب کے درد کو سمجھیں، سب کے دکھ کو سمجھیں، سب کے سکھ پر ہم خوش ہوں۔ تو صلہ رحمی کو جو امام حسین علیہ السلام نے عروج دیا ہے اپنی زندگی میں، اس کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ رشتہ داروں سے نیکی کرنا یعنی صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ اس کے فوائد جو امام نے بیان فرمائے، کہتے ہیں کہ ترقی کی راہ کا نام ہے صلہ رحمی۔ اگر انسان اپنوں سے محبت نہ کرے اور ترقی کرے تو امام فرماتے ہیں کہ انسان تو ترقی کر لے گا، انسانیت کی ترقی رک جائے گی۔ انسان تو ترقی کر لے گا، یہ ایٹم بم بن رہا ہے، انسان تو ترقی کر گیا، لیکن اس سے کتنا نقصان پہنچانا، یہ انسانیت کی ترقی رکنا ہے، کہ بجائے اس کو انسان کے لیے زندہ بنتا، کہتے کوہ بے کوہ نہ می رسد، آدم بے آدم می رسد۔ پہاڑ اتنا بڑا ہو کے دوسرے پہاڑ کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن انسان چھوٹا ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ تو انسان کے لیے جو ہے صلہ رحمی کو رکھا گیا۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ قرب الہی کا راستہ امام نے فرمایا کہ سب سے جلدی جو اللہ سے قربت کا راستہ ہے وہ صلہ رحمی ہے، کہ اپنے خونی رشتوں میں جو ہے آپ اس سے محبت کریں۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آپ نے باقاعدہ ایک رقم اس لیے رکھا تھا، ایک فنڈ رکھا تھا کہ اگر خونی رشتوں میں تم جھگڑا دیکھو پیسے کی وجہ سے تو میری طرف سے دے کے اس جھگڑے کو ختم کر دیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مادی اور معنوی ترقی کا راز صلہ رحمی۔ ہم اپنے رشتہ داروں سے ملیں، کہتے ہیں کہ ایک دین کے واجبات میں سے ایک ہے
اور اسے پانے کے لیے شریعت کہتی ہے کہ اگر تمہیں اپنے خونی رشتہ دار سے رشتے کو قائم رکھنے میں 1 سال پیدل چلنے کا سفر بھی کرنا پڑے تو اس کو کرو۔ وہ ہمیں پیدل کیوں چلوائیں گے؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا کہ اس کے کتنے فائدے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سب سے آسان راستہ اپنی عمر کو بڑھانے کا، ابھی ہمارے ملک میں آکسیجن کم ہو گئی تھی، دیکھ رہے ہیں، یعنی لوگ چند سانسیں بڑھانے کے لیے پریشان تھے، ایکسٹرا قیمت دی جا رہی تھی، اس کے باوجود بھی نہیں مل رہی تھی۔ اللہ کہتا ہے اگر تمہاری زندگی کے 3 سال بچ جائیں اور تم اپنے کسی خونی رشتہ دار کی مدد کر دو تو میں اس کو 33 سال بنا دوں۔ یہ تو وہ ہے کہ جو عدد ہم سمجھتے ہیں، آپ جو دیکھتے ہیں نا عربی میں کہتے ہیں کہ خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بھی افضل۔ وہ 1000 اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں عربوں کو 1000 سے زیادہ کی گنتی نہیں آتی تھی۔ آپ کو ہوتا نہیں ہے نا کہ بھئی جو ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک 100 جو ہے، ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے بھئی وہ میری دادی دعا دیتی ہے اللہ کرے تمہاری 100 روپے کی تنخواہ ہو جائے، تو میں کہتا تھا اماں 10,000 کی تنخواہ تو ابھی آپ کہاں 100 روپے کی کرا رہے۔ لیکن ان کے زمانے میں 100 روپے بہت ہوا کرتے تھے، سمجھ نا؟ تو عربوں سے اس لیے الفن یعنی 1000 کہا گیا کیونکہ وہ ہائیسٹ نمبر تھا جس کو وہ جانتے تھے۔ اور اب بھی اگر دیکھا جائے تو آپ کو 2 پھر 1000 کہنا پڑتا ہے، پھر 3 پھر 1000 کہنا پڑتا ہے، یعنی 1000 کا جو ہے معنی یہ نہیں کہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ آپ کو 1000 راتوں کا ہی ثواب دے رہا، 1000 مہینوں کا ثواب نہیں۔ یہ یعنی انسان جو ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا۔ وہ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دودھ کی نہریں دوں گا، خدایا اتنی مصیبت اٹھانے کے بعد بھی یہی دودھ ملا تو پھر کیا ملا؟ اگر اتنی مصیبتیں دیکھنے کے بعد یہی شہد ملا تو کیا ملا؟ یہ ہمارے تقرب ذہنی کے لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم شہد کو سمجھ لیں، دودھ کو سمجھ لیں، اور پھر اس کی افراد کو۔ ہوتا ہے نا کسی چیز کو زیادہ دکھانے کے لیے آپ کو مرکب کرنا پڑتا ہے۔ خون کا دریا کبھی نہیں ہوتا، خون کا دریا، لیکن خون کو ایک طرف ذہن میں لایا جاتا ہے اور دریا کے پانی کو ایک طرف لایا جاتا ہے۔ جب ان کو ترکیب دی جاتی ہے، مرکب کیا جاتا ہے، تو اس سے مراد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا خون بہا کہ خون کا دریا بہہ گیا۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم جب دیتا ہے تو وہ بے حساب دیتا ہے، اس کے یہاں پر کوئی حساب و کتاب نہیں۔ تو صلہ رحمی کے فائدے یہ ہیں کہ 1 سال بھی تمہیں پیدل چل کر کے کسی کی مدد کرنی پڑے، صلہ رحمی کرنی پڑے تو تم وہ کرنا۔ تو عزیزان گرامی، وہ کہتے ہیں قطع رحمی کے نقصانات جو امام نے بیان فرمائے، کہتے ہیں کہ قطع رحمی کے نقصانات میں کہ اگر کوئی شخص اپنے خونی رشتہ داروں سے جدا ہو جاتا ہے تو اس کے معنی ہے وہ خدا سے اعلان جنگ کرتا ہے، اعلان جنگ کرتا ہے، خدا سے لڑائی۔ یہ ناقص انسان، خدا کہتا ہے انتم الفقراء، تم تو فقیر ہو۔ فقیر کے معنی ہی نہیں پیسے، فقر کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے مہرے کو، بیک بون کے پارٹ ایک پیس کو کہتے ہیں فقر، اور فقیر کہتے ہیں جس کے سارے مہرے ٹوٹ جائیں۔ اگر کسی کی بیک بون کا ایک مہرہ ٹوٹ جائے تو وہ بیٹھ نہیں سکتا، اور اگر کسی کے سارے ٹوٹ جائیں تو خدا کہتا تم میرے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، میدان جنگ میں آنا تو بہت دور کے۔ اعلان جنگ، امام کہتے ہیں کہ قطع رحمی کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے وعدے کو توڑنا اور اس سے اعلان جنگ کرنا۔ اس کے علاوہ امام فرماتے ہیں کہ ایک صلوات پڑھیں، محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ قطع رحمی کرنے والوں کو خدا نے اپنی نفرت کا مرکز بنایا ہے۔ خدا کسی سے نفرت نہیں کرتا، وہ محبت کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا نہیں جاننا جاننے سے بہتر ہے۔ آپ اس کے بارے میں علم نہ ہو، خدا کہتا ہے وہ صحیح۔ ایک تو امام کا ظہور کب ہوگا یہ نہ جاننا زیادہ بہتر ہے جاننے سے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ 10 سال بعد ہوگا تو 9 سال تو مزے کر لو۔ اگر آپ کو پتہ چلے 200 سال بعد ہوگا امام کا ظہور تو ہماری تیاری کہاں ہے؟ آمادہ ایسا رہنا ہے کہ اگر کل امام پکار لیں تو لبیک یا امام کہہ کے ہم آگے بڑھیں، سب ہے، ہمارے مزاجوں میں سستی نہ آنے پائے۔ اسی طرح خدا نہیں چاہتا کہ اس کے دشمن کو کوئی پہچانے، خدا نہیں چاہتا کہ اس کے دشمن کو کوئی پہچانے اگر اس نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہے تو۔ لیکن کوئی علل اعلان دشمن ہے، وہ دشمنی ہی کر رہا، وہ ایک الگ بات۔ لیکن خداوند عالم کہتا ہے کہ جب تک تمہیں نہیں معلوم
کہ اس نے مجھ سے کب توبہ کر لی. اسی وجہ سے نماز جنازہ میں کہہ رہا تھا نا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ خدایا میں تو اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں سوائے اس کی خیر کے. اور وہ خیر کیا ہے؟ ان خیر کو جو بیان کیا ائمہ نے اس میں سے ایک مجلس بھی ہے کہ خدایا میں تو ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، میں مجلس میں ضرور دیکھتا تھا. سمجھے نا، میں ذکر حسین میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اہل بیت کے لیے ان کو سخاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے. میرے معبود اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت عالم بہ منا، تو میرے معبود میں تو اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں کہ اس نے کیا کام برائیاں کی ہیں سوائے اس کی خیر کے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب انسان کی زبان اپنے ڈیفینس میں بند ہو جاتی ہے تو خدا اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے، اپنی استعمال کو آپ کے ڈیفینس میں استعمال کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آج یہ اس حالت میں ہے کہ اگر تم اس کی برائیاں گناؤ گے تو یہ اٹھ کے بھاگ بھی نہیں سکتا اور شرم سے منہ بھی نہیں چھپا سکتا. تو اس کے دفاع کو وہ کرتا ہے. تو عزیزان گرامی، جب ایک عام گناہ گار انسان کے لیے خداوند عالم کی یہ جو ہے رحم دلی ہے. کہتے ہیں کہ ایک علاقے میں ایک شخص تھا جو نشہ کرتا تھا، عادی ہو گیا تھا نشے کا. بہرحال تو لوگ اس کو پتھر مار مار کے اپنے شہر سے باہر نکال دیتے تھے. وہ بھی تنگ تھا، اپنے آتا اور آنے کے بعد شہر سے باہر جنگلوں میں سو جاتا. راوی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں مچھلی پکڑ رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ ایک بچھو آیا اور آ کے نہر کے کنارے رک گیا. میں دیکھتا رہا کہ یہ لگتا ہے کہ ایسے کھڑا ہے جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہے. تھوڑی دیر میں اس میں سے ایک کچھوا باہر نکلا اور وہ خشکی پہ آیا. بچھو اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا. وہ اس کی پیٹھ پر بیٹھا، کچھوا اس کو لے کر دریا کے اس پار چلا گیا. جب میں نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنی کشتی کو اس کے پیچھے لگایا. وہ کچھوا زمین پر پہنچا اور بچھو اس کی پشت سے اتر کے دوڑتا ہوا ایک شخص جو سو رہا تھا اس کے پاس گیا. میں سمجھا آج تو یہ شخص گیا، اس کو مارنا اس کی قضا ہے شاید اس سے. لیکن اس شخص کو کچھ نہیں ہوا. جب میں قریب گیا تو کیا دیکھا کہ ایک سانپ اس کو ڈسنے کے لیے آیا تھا، لیکن اس بچھو نے اس سانپ کو ڈنک مارا اور مار دیا اور واپس وہ کچھوے کی پشت پر بیٹھ کر واپس چلا گیا. میں سمجھا یہ کوئی اولیاء خدا ہے، یہ اولیاء خدا ہے. اس کے لیے اللہ کا اتنا بڑا اہتمام کہ اس طرف سے ایک زہریلا بچھو کا اہتمام اور کچھوا اس کو کوارڈینیٹ کرے، مدد کرے اور اس طرف پہنچائے اور یہ آ کر اس سانپ کو مار دے. کہتے میں بیٹھ گیا تاکہ یہ جب اٹھیں تو میں ان سے اپنے کام کے لیے بات کروں. جب وہ سونے سے جب ان کی آنکھ کھلی، اس شخص کی آنکھ کھلی تو ان کے قدموں میں گر گیا. اے اولیاء خدا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا بھائی میں کہاں اولیاء خدا، میں تو بڑا گناہگار انسان ہوں، مجھے تم کہاں اولیاء خدا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ یہ دیکھو اس طرح سے تمہیں یہ سانپ مارنے آیا تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بچھو کے ذریعے خدا نے تمہیں بچایا ہے. تو یہ اولیاء خدا کے سوا ایسا کوئی اہتمام نہیں ہو سکتا. اس نے جب سانپ کو مرا ہوا دیکھا اور اس کی حکایت کو سنا تو زار و قطار رونے لگا. کہتا ہے میرے معبود، جب مستوں کے ساتھ تیرا ایسا سلوک ہے تو دوستوں کے ساتھ کیسا ہوگا؟ دوستوں کے ساتھ تیرا سلوک کیسا ہوگا؟ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا. تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ میرے دشمنوں کو تم نہ پہچانو اگر وہ چھپا ہوا ہے، میرے نہ پہچانو تو زیادہ ہے. تو قطع رحمی میں پروردگار عالم جو ہے اس کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ خدا کی نفرت کا مرکز بننا بہت دیر میں بنتا ہے، لیکن قطع رحمی انسان کو خدا کہتا ہے کہ میں نے یہ 1,00,000 انبیاء کا بازار اس لیے سجایا تاکہ تم جو ہے آپس میں محبت کرو، کم سے کم خونی رشتوں سے، کم سے کم خونی رشتوں سے. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ فشار قبر کا جو ایک سبب ہے وہ بھی قطع رحمی ہے کہ اگر انسان قطع رحمی کرے، کہتے ہیں کہ اس کو شریعت نے گناہ کبیرہ کا بھی جو ہے نام دیا ہے. گناہ کبیرہ ہمارے اور آپ کے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد گناہان کبیرہ کی فہرست کو 29 بتایا کہ 29 گناہ ایسے ہیں کہ جو گناہان کبیرہ ہیں جس کے عوض میں سیدھا جہنم ہے. ان 29 میں سے آؤٹ آف 29 میں سے 19 گناہان کبیرہ زبان سے ہوتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ صرف زبان سے 29 میں سے 19 گناہ ہوتے ہیں. بیٹھے بیٹھے چونکہ زبان ایسی چیز ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دیکھنے کو 2 آنکھیں دی اور زبان کو ہونٹوں میں بند کر دیا، ہونٹوں میں بند کر کے دیا. کیوں؟ کیونکہ جب یہ باہر نکلتی ہے تو یہ اپنا کام دکھاتی، یہ ویرانے کو آبادی میں بدل دے اور آبادی کو ویران بنا دے.
سمجھ نا، زبان کے دو کام ہیں نا، ایک تو یہ بتاتی ہے کہ یہ چیز جو بنی ہے، پکا ہے کھانا، یہ کس ٹیسٹ کا ہے، اور دوسرا یہ بتاتی کہ اندر سے یہ حضرت انسان کیسے ہیں. یہ باہر کی رپورٹ اندر اور اندر کی رپورٹ کو باہر دیتی ہے، یہی بتاتی ہے کہ انسان کیسا ہے. تو اس زبان کے لیے میرے اور آپ کے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ انسان ہر چیز کے لیے کوششیں کرتا ہے، لیکن اپنی زبان کی تربیت کی کوشش نہیں کرتا، جو انسان کو جہنم سے جلدی نزدیک پہنچا سکتی ہے اور جو ہے انسان کو جو ہے اللہ سے بھی قریب کر سکتی ہے. زبان کے ذریعے تو ہے نا کہ انسان اپنی زبان کے ذریعے سے پروردگار عالم کے نزدیک بن جائے. سمجھ نا، کل دعا کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے قال، ایک ہوتی ہے حال. قال میں اسکرپٹ ہوتی ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، مخصوص انداز ہوتا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، وضو کر کے پڑھتے ہیں، ایک خاص اسکرپٹ پڑھتے ہیں. لیکن ایک دعا ہوتی ہے دعائے حال، جو ماں دعا کرتی ہے وہ دعائے حال ہے، اس میں کوئی اسکرپٹ نہیں ہوتی، اس میں کوئی آداب نہیں ہوتے، اس میں کوئی آداب نہیں ہوتے. تو آل محمد نے ہمیں جاہل رہنے ہی نہیں دیا، ہمیں ہر طرح سے تربیت کر کے بتایا. اگر تمہیں پڑھنا آتا ہے تو ہماری دعاؤں کو پڑھنا، اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو اپنے دل کو خاشع بنا لینا. عزیزان گرامی، یہ انسان کی پہچان ہے. آدم سے تو بنے نا ہم لوگ، بنی آدم کہلاتے ہیں. آدم کا روٹ ورڈ ہے ادیم، اور ادیم کہتے ہیں زمین کی سب سے ہلکی ڈرٹ کو، سب سے ہلکی خاک کو ادیم کہتے ہیں. اس سے آدم بنائے گئے. اس کی شرط یہ ہے کہ آپ جب ہاتھ مارتے ہیں خاک پر تو وہ کیا کرتی ہے؟ اڑتی ہے، اور تھوڑی دیر میں پھر واپس آ جاتی ہے. اسی لیے انگریزی میں کہتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ، جو ہے نا ڈگنیٹی اور ڈاؤن ٹو ارتھ. تو انسان کی اصل جھکاؤ ہے، جھک جانا ہے، اپنے معبود کی طرف رجوع ہے، اپنے گناہوں کو مان لینا ہے. چونکہ آدم سے پوچھا کہ تو اس کے بہکاوے میں کیوں آیا شیطان کے؟ شیطان سے پوچھا تو نے اس کو کیوں بہکایا؟ تو کہتا رب بما اغویتنی، اللہ پہ تہمت لگاتا ہے کہ تو نے مجھے اغوا کر لیا تھا کہ میں ایسا کروں، یعنی خدا پر ہی تہمت. خدا نے آدم سے کہا تم نے اس کا بہکاوے میں کیوں آئے؟ کہا ربنا ظلمنا انفسنا، میرے معبود میں نے تیرا کیا بگاڑ لیا، میں نے تو اپنا ہی نقصان کر لیا. اس ڈگنیٹی کا نام ہی تو ابو بشر بنا کر بھیجا کہ انسان خطا کرتا ہے، اور اس کی تربیت کے لیے جن کو بھیجا گیا ان کو عصمت کی دولت دے کر بھیجا گیا. عزیزان گرامی، وہ معصوم ہیں، ان کے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ معصوم نہ ہوتے تو ہماری کبھی ہدایت ہی نہیں ہو سکتی تھی. یہ ہم اپنے پر احسان مانیں، ہم ان کی عصمت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کی عصمت ہماری نجات کی ضامن ہے. اگر وہ معصوم نہ ہوتے تو ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. میرے معبود اگر تو ہدایت نہ کرتا تو ہم تو کبھی ہدایت پا ہی نہیں سکتے تھے. ہم تو قدم قدم پر بھٹکتے ہیں، ہم تو قدم قدم پر بھٹکتے ہیں. تو قطع رحمی کے لیے انسان کو رہنا چاہیے. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ معاف کیجیے گا تاکہ میں ادھر ادھر نہ چلا جاؤں، ایک صلوات پڑھیں محمد والا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے جلدی انسان کو جو چیز نابود کرتی ہے وہ قطع رحمی، اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑنا. قطع رحمی کے لیے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ملیں گے تو ہمیں دینا پڑے. قطع رحمی کی دو وجہ بتائی گئی، ایک تو بے حیائی اور ایک حرص. یہ انسان کو آمادہ کرتی ہے قطع رحمی پر. بہن بھوکی مر رہی ہے، بھائی پریشان ہے، اگر بے حیائی انسان کے اندر موجود ہے تو وہ اس کی مدد نہیں کرے گا. ایک حرص ہے کہ اور ہو جائے میرے پاس، اور ہو جائے، تو وہ حرص جو ہے انسان کو دوسرے کی مدد کرنے نہیں دیتی. تو انسان کو اگر بے حیا کہا جائے تو اس کے لیے گالی ہوتی. انسان کی اصل ہے کہ با حیا ہو، شرمندہ ہو کہ اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ اگر کچھ ہو رہا ہے. تو اگر ہم عزیزان گرامی امام حسین کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم اپنے درمیان دیکھیں، ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں تک کس طرح پہنچتے. بالخصوص ان ممالک میں ہم آئے ہوئے ہیں، یہاں سے جو ہے ہم صرف ہمیں مینیج کرنا ہے، صرف مینیج کرنا ہے. ہم عاشور کے دن کام تو نہیں کرتے لیکن ہمیں سیلری تو ملتی ہے. اگر ہم اپنا لیں ون ڈے سیلری ڈونیشن کہ ہمیں عاشور کی لینی ہی نہیں ہے، اگر مل بھی جائے تو اس کو الگ دے دینا، کہیں آپ کے امام بارگاہ کو کسی کی چندے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر ہر آدمی اپنی جگہ پر ون ڈے سیلری دے دے، کھڑے ہو کے دے دے، تو عزت اور شان کے ساتھ یہ ہمارا حق ہے، امام کا حق ہے. اور امام علی نے فرمایا ہے بذل کہتے ہیں خرچ کو، کہ جو میرے نام پر بذل کرے گا اس کا ذمہ دار میں ہوں.
اگر اپنا وقت میرے لیے خرچ کرے گا تو اس وقت کا میں جواب دوں گا، اگر میرے لیے مال کو خرچ کرے گا تو اس مال کا جواب میں دوں گا، اگر میرے لیے اپنے مقام کو خرچ کرے گا تو اس مقام کا ذمہ دار میں رہوں گا۔ تو بذل یہ تو کسی کا احسان ہی نہیں رکھتے۔ ماشاءاللہ یہ بچے نہیں جانتے ہیں گفٹ کے اصول کو، لیکن ہمارے مملکت میں اگر آپ کو کوئی 50 دیتا تھا تو آپ واپس 51 دیتے تھے، 100 دیتا تھا تو 101 واپس کرتے تھے۔ بھائی اتنا تو اس نے ہی دیا ہے، میں بھی تو کچھ کروں، سمجھ رہے نا؟ تو جب ہمارے اور آپ کے درمیان ہدیے کے یہ قوانین ہیں تو کیا ہمارے اور آل محمد کے درمیان یہ قوانین نہیں ہوں گے؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ عریضہ کیوں لکھنے کو کہا گیا؟ اسی لیے لکھنے کو کہا ہے، وہ ہماری ہزاروں کام کرتے ہیں لیکن ابھی کاؤنٹ نہیں کرتے ہم عریضے جب ہم کاؤنٹ نہیں کرتے امام نے ہمارے لیے کتنا کیا ہے۔ آپ لکھ کر دیکھیں اور وہ کام ہو جائے تب ہم مانتے ہیں کہ ہاں میرے مولا نے میرا یہ کام کیا۔ تو عریضہ ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سیٹسفیکشن کے لیے ہم عریضہ لکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے امام سے جڑے، قطع رحمی کے آثار کو جو بتایا ہے، صلہ رحمی کے آثار کو بتایا ہے، کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں جو سب سے جلدی عمل قبول ہوتا ہے دنیا اور آخرت کے لیے، یہ عمل ضائع نہیں ہوتا آپ کا۔ اگر آپ نے کسی کی مدد کر دی تو اس عمل کو پروردگار عالم ضائع نہیں کرتا، کیونکہ اس کا یہ اصول ہے کہ ابھی آپ نے گناہ کیا، فرشتے کے ہاتھ کو روک دیتا ہے کہ نہیں 24 گھنٹے کا موقع دے، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے۔ کہتا ان اللہ یحب التوابین، اللہ سب سے زیادہ توبہ کرنے والوں کو چاہتا ہے، توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ کیوں؟ کیا نیک لوگوں سے اللہ پیار نہیں کرتا؟ بے شک کرتا ہے، لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے تو وہ اللہ ہے، وہ کہہ سکتا ہے۔ ایک ماں ہے جس کے 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو ڈاکو اٹھا کر لے جائے تو کیا وہ 5 بیٹوں سے برابر محبت نہیں کرتی؟ 5 سے کرتی، لیکن اس کی توجہ کا مرکز وہی بیٹا ہوتا ہے جس کو اٹھا کر لے گئے۔ ان 4 بیٹوں کا وہ اتنا خیال نہیں کرتی جتنا اس کے بارے میں سوچ رہی ہوتی۔ نہ جانے یہ بھوکا ہوگا، کھایا نہیں کھایا، سویا یا نہیں سویا۔ یہ بچے کھائیں نہ کھائیں، سوئیں نہ سوئیں، ان کی اس کو پرواہ نہیں، لیکن جب وہ چھوٹ کے آتا ہے تو سب سے زیادہ اس کو گلے لگاتی۔ جو پاس تھے ان کو اتنا پیار، ٹھیک ہے ماں کی محبت کو ہم الگ جو ہے کلاسیفائی نہیں کر سکتے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ سمجھ؟ تو اسی طریقے سے جب کوئی شخص شیطان کے راہ پر چلا جاتا ہے تو وہ خدا کی مرکز، توجہ کا مرکز بن جاتا ہے کہ کس طرح میں اس کو بچا کر لاؤں۔ جیسے ہی وہ توبہ کرتا ہے تو خداوند عالم اس کو کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ سب سے زیادہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کو آسان بنا دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مدد کے معنی کبھی کبھی صرف سلام کرنا بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی اپنے غریب رشتہ دار کو محفل میں سلام کر لو، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن اس کی عزت بڑھ جائے گی۔ اگر کسی نے آپ کو سلام کر لیا اور آپ نے خوبصورتی کے ساتھ جواب دے دیا تو یہ اس کی بہت بڑی مدد ہوگی۔ کیا ملتا ہے؟ پیسے سے، مال سے مدد کر سکتے ہیں، کسی سے سفارش لگا کر مدد کر سکتے ہیں، کسی وقت میں اس کی حمایت کر کے مدد کر سکتے ہیں، حمایت مالی۔ تو آل محمد کی سیرت ہمارے لیے سراپا جو ہے وہ سیرت رسول ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی کوئی کام انجام نہیں دیا سوائے اس کے کہ جو رسول نے کام انجام دیا۔ ہر چیز پر رسول اللہ کے سند ہے، کیونکہ یہ وہی کرتے ہیں، رسول وہی کرتے ہیں جو وہی کرتی ہے، وہی کہتے ہیں بولتے ہیں جو وہی بولتی ہے، اور آل محمد بھی وہی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ذکر حیدر کی ضمانت تو خدا نے لی ہے، ذکر حیدر کی ضمانت تو خدا نے لی ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، یہ محمد کا گھرانہ ہے، یہاں ہر لمحہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام کا کوئی ثانی نہیں تھا صلہ رحمی میں۔ اس امر کو جو امام نے اتنا بلند کیا کہ بچے بنی ہاشم کے جوان حسین کے گرویدہ تھے۔ ان حسین خیست کے عالم ہمیں دیوانے اوست، ان چشم ایست کے دلہا ہمیں پروانے اوست۔ کہ حسین یہ کون ہے کہ سارے دل اس کے دیوانے ہیں؟ یہ کون سی شمع ہے جس کے ہر دل اس کا پروانہ ہے؟ امام حسین علیہ السلام رجت کے قوانین میں بھی لکھا گیا ہے کہ جب تمام اماموں کو واپس پلٹایا جائے گا، رسول اللہ کو بھی پلٹایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کس سے حکومت کروائی جائے، تو رسول اللہ فرمائیں گے حسین حاکم ہو، کیونکہ حسین وہ ہے کہ جس کو دوسری قومیں بھی جانتی، دوسری قومیں بھی جانتی ہیں۔
عزیزان گرامی، ہم اور آپ انصاف نہیں کر سکتے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے اور ان کی محبتیں کہاں کہاں تک، جتنی زبانوں میں ہم نہیں جانتے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ ہر طرح سے ہم اپنے بچوں کو جو لاتے ہیں، مجلسوں میں جو لاتے ہیں بچوں کو، ہمارے استاد نے ایک واقعے کو بیان کیا کہ میں ہندوستان کے ایک ایسے علاقے میں گیا جہاں پر بہت زیادہ مندر ہوتے ہیں۔ میں وہاں سے گزر رہا تھا کہ میں نے کیا دیکھا کہ کوئی عربی میں امام حسین کا مرثیہ پڑھ رہا ہے، بہت زیادہ رو رہا ہے اور مرثیہ پڑھ رہا ہے بلند آواز میں اس آواز کے قریب ہوتا ہوا چلا۔ جب میں پہنچا تو وہ ایک بہت بڑے پنڈت کا مکان تھا، بہت بڑے گرو کا مکان تھا۔ میں نے جب پوچھا تو اس نے کہا آ جاؤ اوپر۔ جب میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک سادھو بیٹھا ہوا امام حسین کا عربی میں مرثیہ پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہیں یہ پکی عربی یہاں کیسے آتی ہے، جو عراق کے اصل عراقی جو بولتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، بچپن میں میرے ماں باپ سے میں بچھڑ گیا تھا، میں کون ہوں کہاں کا ہوں، لیکن ہاں مجھے اتنا معلوم ہے کہ میری ماں کچھ دنوں کے لیے میری انگلی پکڑ کے کہیں لے جاتی تھی جہاں یہ پڑھا جاتا تھا، جہاں یہ پڑھا جاتا تھا۔ بس میں اتنا ہی جانتا ہوں، جب بھی میرا دل گھبراتا ہے تو میں یہ میری زبان سے نہ جانے یہ میری میموری میں کہاں رہ گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، عزاداری حسین کا بہت بڑا مقام ہے۔ ان بچوں کو انگلی پکڑ کے ہم یہاں تک لے آئیں، اس کے بعد بطول ذمہ دار ہیں ان کی، سیدہ مرضیہ ان کی ذمہ دار ہیں کہ ان کو کہاں پہنچانا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تمام چیزوں سے ہٹ کر، تمام چیزوں کو ایک طرف کرتے ہوئے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے سیرت کو قائم کیا، اپنے بھائی سے محبت۔ امام حسن مجتبیٰ وہ امام کے جس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو ہے سراپا پیغمبر ختمی مرتبت کی شبیہ تھے، آپ کی رفتار، آپ کی گفتار، سب تمام چیزیں رسول اللہ سے ملتی تھی۔ جب بھی بابا یاد آتے تھے تو فاطمہ حسن کو گلے لگا لیتی تھی، حسین کو گلے لگا لیتی، کیونکہ حسن اور حسین میں دونوں کی شباہت کو دریافت کرتی تھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے یہ دعا کی تھی کہ میرے معبود میرے گھر میں میں ایسا چاہتا ہوں کہ میرے نانا کو شباہتاً بھی میں فراموش نہ کر پاؤں۔ تو اللہ نے حسین کی سنی، ایک نانا سے شبیہ بیٹا دیا اور ایک فاطمہ زہرا سے شبیہ بیٹی دی۔ تو عزیزان گرامی، امام حسن مجتبیٰ کی اس فرزند کو امام حسین نے بہت ہی نازوں سے پالا ہے۔ جناب قاسم ابن الحسن، جن کا سن بتایا جاتا 13 اور 14 سال کے درمیان تھا، اگر 14 سال کا بھی سن تھا تو جب آپ کے والد ماجد اس دنیا سے رخصت کر گئے تب یہ بچہ 4 سال کا تھا، کیونکہ 10 سال ہو گئے تھے۔ سن 50 ہجری میں امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی ہے اور یہ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے، اوائل 61 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی آپ 10 سال ہی مانیے۔ تو 10 سال امام حسن مجتبیٰ کی عمر اگر 3 سال تھی یا 4 سال تھی تو آپ کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر لے آئے تھے اور اپنے بچوں کی طرح آپ کی پرورش کی تھی۔ جناب قاسم ابن الحسن کی ماں فروہ، جس کو ہم فارسی زبان میں فروا کہہ دیتے ہیں، یہ ان کی کنیت نہیں تھی، بلکہ ماں، ان بچوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنے بڑی خاندان کی عورتوں کو ماں کہہ کر پکارتے تھے۔ فروہ اور رباب یہ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ امراء القیس کے 3 بیٹیاں تھیں، اس نے تینوں بیٹیاں اماموں کو دی۔ ایک بیٹی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، ان کی رحلت کے بعد 2 بیٹیاں، ایک حسن مجتبیٰ کو دی، ایک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دی۔ امام حسن مجتبیٰ کی زوجہ فروہ کے فرزند جناب قاسم ابن الحسن ہیں، اور جناب علی اصغر اور جناب سکینہ بنت الحسین، یہ جو جناب رباب کی فرزند، تو یہ جناب قاسم کا اور جناب علی اصغر کا جو کہ رشتہ تھا وہ ایک خالہ زاد رشتہ بھی تھا۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائیے کہ امام نے اس بچے کی اتنی خوبصورت آواز تھی کہ لوگ چلتے ہوئے رک جاتے تھے جب امام حسن مجتبیٰ کا یہ فرزند تلاوت قرآن مجید کرتا تھا، لوگ گھنٹوں ان کو نہیں چھوڑتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ بنی ہاشم کے درمیان خوبصورت بچوں میں اس کا شمار کیا جاتا تھا، اور امام حسن مجتبیٰ کو جب کبھی بھی اپنے بھائی کی یاد آتی تھی تو اس بچے کو اپنی آغوش میں لے کر گھنٹوں روتے تھے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پورے راستے میں 3 مرتبہ اپنے آپ کو غریب کہا ہے، 3 مرتبہ، اور وہ تینوں مرتبہ کیا ہے کہ تینوں مرتبہ، دیکھیں پورے واقعے میں امام حسین اس گروہ کے سب سے بڑے تھے،
لہٰذا ہر طرح سے صبر کرنا آپ کی ذمہ داری تھا، چونکہ چھوٹوں کی جب ہمت بندانی ہوتی ہے تو پھر بڑے اپنے دل کو بڑا کرتے ہیں اور اپنے سارے غموں کو بھلا دیتے ہیں۔ زہیر ابن قین سے جب ملاقات ہوئی تو زہیر سن میں امام حسین سے بڑے تھے، تو زہیر کو ایک ہی تو جملہ کہا تھا، یہ شیعہ یعنی عثمان میں سے تھے، اپنے خیمے میں بلا کر کہا کہ زہیر مجھے غریب کہتے ہیں لوگ، مجھے اس دنیا نے غریب سمجھ لیا ہے۔ کہا کہ فرزند زہرا آپ اور غریب، ارے زہیر کی جان آپ پر قربان، کس کی مجال جو میرے ہوتے ہوئے آپ کو غریب زہرا کہہ دے۔ ایک مرتبہ جب جناب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا ہے تو حبیب بھی امام حسین سے عمر میں بڑے ہیں، کہا کہ میرے بھائی حسین کو غریب سمجھ لیا، من الغریب، من الغریب، حسین غریب اپنے آپ کو لکھا۔ جناب عاشور کے دن جناب قاسم بار بار آتے ہیں اور بار بار حسین گلے سے لگا کر واپس کر دیتے ہیں۔ ام فروا کہتی ہے میرے لال ایک کے بعد ایک شہادت کی منزل پر پہنچ رہے ہیں، میرے لال کس طرح سے۔ عزیزان گرامی، امام حسن مجتبیٰ کے 3 فرزند آئے تھے کربلا میں، 3 میں سے 2 کو جناب فروا جو ہے حسین پر قربان کر کر چلی گئی۔ ایک 14 سال کے جناب قاسم ابن الحسن اور ایک 11 سال کے عبداللہ ابن حسن، یہ دونوں بھائیوں کو جناب ام فروا نے اپنے چچا پر قربان کر دیا۔ جناب قاسم بار بار آتے ہیں، آنے کے بعد حسین سینے سے لگاتے واپس کر دیتے، سینے سے لگاتے واپس کر دیتے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ عربی میں بیٹھنے کے انداز الگ ہوتے تھے، بیٹھنے کے انداز الگ ہوتے تھے۔ جب رسول اللہ سب سے زیادہ غم زدہ ہوتے تھے تو وہ اپنے دونوں گھٹنوں میں اپنے سر کو رکھ کر روتے تھے، اور یہی سیرت جناب فاطمہ زہرا کو جب لوگوں نے مدینۃ الرسول میں، جب مسجد نبی میں فاطمہ نے کچھ نہیں کہا، صرف اپنے دونوں گھٹنوں کے بیچ سر رکھ کے فاطمہ رونے لگی تو عورتوں کی چیخیں نکل گئی، واہ مصیبتہ، ارے زہرا پر اتنی بڑی مصیبت آ گئی کہ آج یہ رسول کی طرح اظہار غم کر رہی ہے۔ عزیزو، یہ بچہ بھی خیمے میں چلا گیا اور جانے کے بعد اپنے دونوں گھٹنوں میں اپنے سر کو رکھ کر بیٹھ گیا۔ ام فروا پریشان ہونے لگی، میرے لال میں تیری مصیبت کو سمجھتی ہوں۔ عزیزو، لوگ تو موت کو مصیبت سمجھتے ہیں، یہ بچہ جنگ کی اجازت نہ ملنے کو مشکلات سمجھ رہا ہے۔ اے مادر گرامی، میں کیا کروں؟ ایک مرتبہ ام فروا نے جب دیکھا کہ حسن کا لال اپنے دونوں گھٹنوں میں سر رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، کہا میرے لالا تیری مشکل کو میں آسان کر دوں۔ ایک مرتبہ قاسم کو بلایا، آپ کے داہنے بازو پر ایک تعویذ بندھا تھا، اس تعویذ کو کھولتے ہوئے کہتی ہیں، ارے تیرے بابا نے کہا تھا اے ام فروا جب قاسم کو مصیبت میں دیکھو تو اس کے اس تعویذ کو کھول لینا، اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی میرے لال۔ ایک مرتبہ تعویذ کو کھولا۔ عزیزو، کربلا والوں کے قانون بالکل الگ تھے، ارے مائیں دعائیں کرتی ہیں ان کے لال بچ جائیں، لیکن یہ مائیں ہیں جو سفارش تلاش کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ تعویذ کو بازو قاسم سے کھولا، تعویذ کا کھولنا تھا، اپنے والی و واری کی تحریر نظر آئی، ایک خط تھا جو دیار غربت میں اپنے بھائی کے نام لکھا گیا تھا۔ ام فروا نے کہا قاسم، ارے تیری اجازت کا انتظام ہو گیا، میرے لال جا اپنے چچا کے پاس یہ رقعہ لے جا۔ جناب قاسم اپنے اس تعویذ کو لے کر چچا کی خدمت میں آئے۔ عزیزو، حسین ابن علی نے جب کربلا کے میدان میں خود کو غریب پایا اور اپنے بڑے بھائی کی تحریر کا مشاہدہ کیا، حسین تڑپ گئے، اے بھیا، ارے تیرا بھائی غریب ہو گیا، لوگ مجھے میری ماں کے نام سے آواز دے رہے، حسین کو میری ماں کے نام سے پکارا جا رہا ہے۔ اے بھیا، کاش آپ ہوتے تو دیکھتے حسین کے کیسے نونہال مارے گئے، کس طرح انصار و اقربا جدا ہوئے۔ ایک مرتبہ تحریر کو آنکھوں سے لگایا، روتے روتے اس تحریر کو پڑھا، اس میں لکھا تھا میرے بھیا، ارے نانا نے بھی بتایا، مادر گرامی نے بھی بتایا، ارے بابا نے بھی بتایا،
ہے جس کی شہادت کو حسین نے اتنا گریہ کیا، کیونکہ احکام احتضار ہے کہ جب دم نکلے تو مرنے والے کے ہاتھ جسم پر ایک مکھی بھی پہاڑ کا وزن رکھتی ہے۔ عزیزو، ارے قاسم زندہ تھے، ابھی روح نہ نکلی تھی، جیسے ہی ابوالفضل العباس کو آتے دیکھا، حسین کو آتے دیکھا، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، اے اماں، اے میرے چچا، ارے میری مدد کیجئے۔ قاسم کی لاش کے ٹکڑے جب تک حسین پہنچتے، ارے قاسم ان قریب تھے، چچا نے سر کو اٹھایا، اے میرے لال، ارے تیری آواز پر حسین نہ پہنچ سکا۔ عباس نے آغوش میں لیا، قاسم کا جنازہ خیمے میں آیا، ام فروا پکاری، اے میرے لال، تو نے مجھے سرخ رو کر دیا۔ واہ قاسمہ، واہ قاسمہ کی آواز بلند۔ ماتم حسین۔